آپ نے یہ سنا ہوگا کہ جی قائد اعظم جو ہیں وہ جب گورنر جنرل بن گئے پاکستان کے تو جناب وہ تنخواہ نہیں لیتے تھے. یہ بات بالکل غلط ہے. قائد اعظم جو ہیں انہوں نے اپنی زندگی میں بطور وکیل اور بطور ایک انویسٹر کے انہوں نے بہت پیسے کمائے. 1944 میں 1944 میں انہوں نے وکالت چھوڑ دی تھی اور تمام توجہ انہوں نے مرکوز کی پاکستان کے قیام کی جدوجہد پر. لیکن جب پاکستان بن گیا تو وہ کیونکہ رول آف لاء پہ ان کا یقین تھا تو گورنر جنرل کے طور پہ انہوں نے اتنی تنخواہ نہیں لیتے تھے جتنی کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو ہے وہ لیتا تھا. لیکن وہ تنخواہ نہ صرف لیتے تھے بلکہ اس تنخواہ پہ ٹیکس اور سپر ٹیکس بھی ادا کرتے تھے. یہ ایک کتاب ہے جی قائد اعظم محمد علی جناح دولت جائیداد وصیت. ڈاکٹر سعد خان نے بہت ریسرچ کر کے یہ کتاب لکھی ہے. اس موضوع پہ اور بھی کتابیں ہیں لیکن اس کتاب میں وہ یہ کہتے ہیں جی کہ قائد اعظم جو ہیں وہ یہ بات غلط ہے کہ وہ 1 روپیہ تنخواہ لیتے تھے. قائد اعظم جو ہیں ان کی جو ماہانہ تنخواہ ہے وہ 10,416 روپے 10 آنے مقرر تھی اور اس تنخواہ پر وہ بطور انکم ٹیکس 2,291 روپے منتھلی ادا کرتے تھے اور جو سپر ٹیکس ہے وہ ان پر عائد ہوتا تھا 3,190 روپے. اور اب یہ جو ان کی ٹوٹل تنخواہ تھی 10,416 روپے اس میں سے 6,112 روپے ٹیکس کٹ جاتا تھا بطور گورنر جنرل. تو یہ ان کی ضرورت نہیں تھی, تنخواہ ان کی ضرورت نہیں تھی. لیکن قائد اعظم جو ہیں ان کے ساتھ ایک دفعہ اس پہ کچھ ان کے جو ساتھی تھے انہوں نے بحث مباحثہ کیا کہ آپ نہ لیں تنخواہ, یہ تو آپ کے شان شان نہیں ہے, آپ تو اس سے بہت زیادہ ٹیکس ادا کرتے ہیں. تو قائد اعظم نے کہا کہ دیکھو بعد میں جو ہے نا وہ سرکاری فنڈز کا آڈٹ بھی تو ہونا ہے نا, تو بطور گورنر جنرل میں کوئی ایسی مثال نہیں قائم کرنا چاہتا کہ جی وہ گورنر جنرل جو ہے وہ 1 روپیہ لیتا تھا تو اس کا کیا آڈٹ ہوگا. تو انہوں نے جان بوجھ کے ایک مثال قائم کی کہ وہ تنخواہ بھی لیتے تھے اور اس پہ انکم ٹیکس بھی ادا کرتے تھے, سپر ٹیکس بھی ادا کرتے تھے, صرف اس لیے کہ جو آنے والے پاکستان کے حکمران ہیں وہ ٹیکس ادا کریں اور پاکستان کے عام شہری بھی ٹیکس ادا کیا کریں.